سب کو سلام، ویلکم ٹو آل۔ رفتہ رفتہ مصر سے لایا ہوا اناج ختم ہونے لگا اور یعقوب کا بڑا کنبہ بھوک کا سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا۔ ایک دن یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، تمہیں ایک دفعہ پھر مصر جا کر اناج لانا ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم صرف اسی صورت وہاں جا سکتے ہیں کہ بنیامین بھی ساتھ جائے۔ یعقوب پکار اٹھا، ہرگز نہیں، یوسف مر چکا ہے، شمعون قید میں ہے، اور اب تم بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو۔ بھائیوں نے دلیل دی کہ اگر بنیامین ہمارے ساتھ نہ ہوا تو ہم سب کو جاسوس قرار دے کر سزائے موت دے دی جائے گی۔ اب یہودا، جس نے برسوں پہلے یوسف کو فروخت کر دینے کی صلاح دی تھی، یعقوب سے کہنے لگا، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ بنیامین کی حفاظت اپنی جان کی طرح کروں گا۔ اگر اسے واپس ساتھ نہ لایا تو ہمیشہ کے لیے گنہگار ٹھہروں گا۔ یعقوب نے دل پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ وہ مصر کو روانہ ہوئے تو یعقوب اداس نگاہوں سے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ مصر پہنچے اور یوسف کے مکان پر حاضر ہوئے تو ان کا اچھی طرح خیر مقدم کیا گیا اور نرم سلوک بھی کیا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں تسلی ہو گئی۔ جب اتنے طویل عرصے کے بعد یوسف نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھا تو اس کا دل بہت بھر آیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے شمعون کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ان سب کو رات کے کھانے کی دعوت دی۔ وہ سب کھانے کے لیے آئے تو بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ جب دسترخوان پر پہنچے تو حیران رہ گئے کہ سارے بھائیوں کو ان کی عمروں کے مطابق ترتیب سے بٹھایا گیا۔ یہ حقیقت ان مصریوں کو کیسے معلوم ہوئی؟ یوسف اپنے سامنے سے اٹھ کر کھانا ان کو دینے لگا۔ یوسف کے حکم پر بنیامین کو دوسروں سے زیادہ حصہ دیا گیا۔ اب ان بھائیوں کے دل تسلی اور شکر گزاری سے بھر گئے۔ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہماری مصیبت ختم ہو گئی ہے، بہت جلد ہم پھر اناج لے کر حفاظت سے اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں گے۔ سارے بھائی کنعان کو روانہ ہوئے تو بہت مطمئن اور خوش تھے۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور بنیامین صحیح سلامت ان کے ہمراہ تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک گھڑ سوار ہماری طرف آ رہا ہے۔ وہ گھوڑا سرپٹ دوڑاتے ہوئے آ رہا تھا۔ وہ نزدیک آیا تو انہوں نے پہچانا کہ وہ مصر کے حاکم کا ایک بڑا افسر ہے۔ اب تو ان کے حواس گم ہو گئے۔ وہ ان کے برابر پہنچا تو بڑے رعب سے بولا، تمہیں میرے مالک کا خاص پیالہ جو چاندی کا ہے چرانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگے، جناب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم نے کچھ نہیں چرایا۔ اگر ہم میں سے کسی سے پیالہ نکل آئے تو آپ اسے بے شک جان سے مار دیں اور باقی ہم سبوں کو غلام بنا لیں۔ وہ افسر بڑے رعب سے اور بڑے برے طریقے سے ان کے سامان اور بوروں کی تلاشی لینے لگا۔ آخری بورا جو کھولا وہ بنیامین کا تھا۔ حیرت کی بات، اس میں پیالہ فوراً نظر آ گیا جو کڑی دھوپ میں خوب چمک رہا تھا۔ بھائیوں کا تو مارے ڈر کے گویا دم نکل گیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے بورے دوبارہ جانوروں پر لادے اور چپ چاپ اس افسر کے پیچھے پیچھے واپس مصر کی طرف چلنے لگے۔ انہیں کچھ اندازہ نہ تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ یوسف کے اس منصوبے کا حصہ ہے، جس سے وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ دراصل وہ کس قسم کے انسان ہے۔ یوسف نے اپنے افسر سے رپورٹ سن لی تھی تو فیصلہ سنانے کے انداز میں بولا، جس آدمی سے میرا پیالہ برآمد ہوا ہے صرف وہی میرا غلام رہے گا، باقی سب جا سکتے ہیں۔ یہودا حوصلہ کر کے ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، اگر آپ نے بنیامین کو یہاں رکھ لیا تو میرا باپ غم سے مر جائے گا، مہربانی فرما کر اس کی جگہ مجھے رکھ لیجیے۔ یوسف کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب اس کے بھائی بالکل بدل گئے تھے۔ اب وہ پتھر دل انسان نہیں رہے تھے جنہوں نے اسے غلام کے طور پر بیچ ڈالا تھا اور باپ کو یقین دلایا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ ان سے حقیقت کو چھپائے رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، سب کمرے سے باہر نکل جاؤ، مجھے ان آدمیوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ اب وہ پہلی دفعہ اپنے بھائیوں سے
ان کی اپنی زبان میں بات کرنے لگا، میں یوسف ہوں، میں عرصے سے کھویا ہوا تمہارا بھائی یوسف ہی ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، بی سیف، آمین۔